حاضر ہوئیں اور محبت سے جھوم کر پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پانی ملدا رہے جس بوٹے نو او بوٹا کدی بھی سکدا نہیں، پانی ملدا رہے جس بوٹے نو او بوٹا کدی بھی سکدا نہیں، جیڑا پڑھے درود حضور تے اوندا رزق کدی بھی مکدا نہیں۔ ایک بار پھر سارے مل کے پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شعب یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنا ہدیہ السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل سے احترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، آج کی محفل میں جس عنوان پر چند موٹی بکھیرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے باپ کی شان۔ باپ کا پیار بھی ماں سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا، باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈال ہے، باپ کے بنا زندگی نہ ڈال ہے، باپ کے دم سے یہ خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد کائنات کا سب سے عظمت والا رشتہ باپ کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو جو شان عطا فرمائی عقل انسانی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، کیونکہ ایک باپ جو گھر کا سربراہ، اولاد کا سایہ اور ان کے مالی و جال کو محافظ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کا معاشرہ والد کی بلند شانوں سے بالکل بے خبر ہے۔ برا باپ اگر کوئی نصیحت کرائے سمجھائے تو اولاد کا جواب ہوتا ہے باپے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ان کے سامنے آواز بلند کرنا، برا بھلا کہنا، یہاں تک ان پر ہاتھ اٹھانا آج عام کی بات ہے۔ حالانکہ باپ کی شان یہ ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی جلدی قبول ہوتی جتنی جلدی نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی۔ یاد رکھیں، آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقات، خیرات، راتوں کو قیام کس لیے ہے؟ صرف اس لیے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، تم اپنے باپ کو راضی کر لو میرا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج ہر بندہ چاہتا ہے وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت چلا جائے، اس کی قبر جنت کے باغ باغ بن جائے۔ یہ ممکن ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، تم اپنے باپ کو راضی کر لو میرا رب تمہیں جنت کا مین دروازہ عطا فرما دے گا۔ ان کے ہونے سے پاک